پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں عدل و انصاف کی قدر تھی۔ بغداد کے قریب ایک خوبصورت شہر میں ایک عادل بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا نام سلیمان تھا اور وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے محل میں سونے کا ایک پنجرا تھا جس میں ایک سبز رنگ کا طوطا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ بادشاہ سلیمان اکثر اپنے طوطے سے مشورے کرتا کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ عقل و دانش سے بھرا ہوا تھا۔ طوطا نہ صرف بولنے میں ماہر تھا بلکہ اس کی آنکھیں جادوئی تھی جو دور کے مناظر بھی دیکھ سکتی تھیں۔ بادشاہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتا طوطا اسے حکمت سے راہ دکھاتا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں خبر آئی کہ سرحد پر دشمنوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بادشاہ سلیمان فکر مند ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو بلایا لیکن کوئی بھی ٹھوس مشورہ نہ دے سکا۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے عقل مند طوطے سے پوچھا، اے میرے دوست، کیا تم مجھے کوئی حل بتا سکتے ہو؟ طوطے نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، حضور، دشمن آپ کی فوج سے زیادہ طاقتور نہیں ہے بلکہ وہ ہیلے سے کام لینا چاہتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک خفیہ راستے سے اپنا چند سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیجیں اور جب وہ حملہ کریں تو دونوں طرف سے ان پر دعویٰ بولا جائے۔ بادشاہ نے طوطے کی بات مان لی اور ویسا ہی کیا جیسا طوطے نے کہا تھا۔ نتیجے کے طور پر دشمن کی فوج بری طرح شکست کھا گئی اور فرار ہو گئی۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ بادشاہ سلیمان نے اپنے حکمت سے دشمنوں کو شکست دی ہے، لیکن صرف بادشاہ اور اس کے خاص ملازم جانتے تھے کہ یہ مشورہ اصل میں طوطے کا تھا۔ اس فتح کے بعد بادشاہ سلیمان کی شہرت اور بڑھ گئی۔ دور دور سے لوگ اس کے دربار میں آنے لگے، تحفے لانے لگے اور اس کی حکمت کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ نے طوطے کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سارے انعامات دیے، لیکن طوطا ہمیشہ یہی کہتا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز سا پرندہ ہوں جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ کے دربار میں ایک حسود وزیر بھی تھا جس کا نام جعفر تھا۔ اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ بادشاہ طوطے کی اتنی عزت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیسے طوطے کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دے۔ جعفر نے چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ طوطے کو نقصان پہنچا سکے اور بادشاہ کے دل میں اس کے خلاف شک پیدا کر سکے۔ ایک رات جعفر چپکے سے محل میں داخل ہوا جہاں طوطا سونے کے پنجرے میں سو رہا تھا۔ اس نے طوطے کے قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر خزانے کے کمرے سے بادشاہ کا قیمتی ہیرا چرا لیا۔ اس نے چالاکی سے ہیرے کو ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے یہ ظاہر ہو کہ طوطے نے ہی اسے چرایا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ خزانچی نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ کا سب سے قیمتی ہیرا غائب ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلیمان غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً تلاشی کا حکم دیا۔ جب محل کی تلاشی لی گئی تو ہیرا طوطے کے پنجرے کے نیچے ملا جسے جعفر نے وہاں چھپا دیا تھا۔ بادشاہ سلیمان کو یقین نہیں آیا کہ اس کا وفادار طوطا ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے طوطے سے پوچھا، کیا تم نے میرا ہیرا چرایا ہے؟ طوطے نے جواب دیا، میرے مالک، میں آپ کا وفادار خادم ہوں، میں کبھی آپ سے خیانت نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ لیکن ثبوت طوطے کے خلاف تھے اور بادشاہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین تھا۔ بادشاہ سلیمان کو بڑا دکھ ہوا کہ جس طوطے پر اس نے اتنا اعتماد کیا اس نے خیانت کی۔ اس نے حکم دیا اس طوطے کو قید کر دیا جائے۔ محافظوں نے طوطے کو سونے کے پنجرے سے نکال کر ایک لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا جو محل کے سب سے طریق کمرے میں رکھا گیا۔ جعفر بہت خوش تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ کا سب سے قریبی مشیر بن گیا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا، حضور، اس طوطے کو سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور آپ سے خیانت کرنے کی جرت نہ کرے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جعفر ٹھیک کہتا ہے۔ دوسری طرف طوطا اپنے طریق پنجرے میں بیٹھا اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے صبر عطا فرما اور سچائی کو ظاہر کر۔ طوطے نے سوچا کہ کون اس کے خلاف سازش کر سکتا ہے اور کیوں۔ اسے یاد آیا کہ جعفر ہمیشہ سے اس سے حسد کرتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ بادشاہ سلیمان کو طوطے کی بہت یاد آتی تھی، خاص طور پر جب اسے کوئی مشکل پیش آتی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس سے کہہ رہا ہے، سلیمان، تم نے بے گناہ کو سزا دی، سچائی کی تلاش کرو ورنہ تمہاری سلطنت پر آفت آئے گی۔ بادشاہ خواب سے پریشان ہو کر جاگا۔ اس نے فوراً اپنے وفادار خادم حسن کو بلایا اور کہا، جاؤ اور طوطے کو میرے پاس لے آؤ۔
جب طوطا بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ بہت کمزور اور اداس نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر طوطے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا، میرے دوست، اگر تم سچ میں بے گناہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ میرا ہیرا کس نے چرایا؟ طوطے نے کہا، میرے مالک، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ سب جعفر کا کیا ہوا ہے، جو ہمیشہ سے مجھ سے جلتا ہے۔ بادشاہ کو طوطے پر شک تو تھا، لیکن خواب کی وجہ سے وہ معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جعفر کی جاسوسی کرے گا۔ اس نے اپنے خادم حسن سے کہا، جعفر پر نظر رکھو اور اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے دو، لیکن ایسا کرو کہ اسے پتہ نہ چل سکے۔ حسن نے جعفر پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، لیکن کوئی مشکوک بات نظر نہیں آئی۔ چوتھے دن حسن نے دیکھا کہ جعفر رات کے وقت چوری چھپے محل سے باہر نکل کر ایک پرانے مکان میں گیا۔ حسن بھی چپکے سے اس کے پیچھے گیا اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ حسن نے دیکھا کہ جعفر کا کمرہ چوری کی ہوئی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہاں بادشاہ کا ہیرا بھی موجود تھا، جو جعفر نے چرایا تھا۔ اس کے ساتھ کئی اور قیمتی چیزیں بھی تھیں جو محل سے گم ہو چکی تھیں۔ جعفر ان چیزوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جلد ہی یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ حسن فوراً محل واپس آ گیا اور سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ سلیمان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا، جاؤ اور جعفر کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ نے طوطے سے معافی مانگی اور اسے دوبارہ سونے کے پنجرے میں واپس لانے کا حکم دیا۔ اگلے دن جعفر کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ سلیمان نے اسے دیکھا تو غصے سے کہا، خائن، تم نے میرا اعتماد توڑا اور میرے وفادار طوطے پر الزام بھی لگایا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سب سے اچھے دوست کو سزا دی۔ اب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جعفر کانپنے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، حضور، مجھے معاف کریں، میں نے حسد میں آ کر ایسا کیا۔ مجھے برداشت نہیں ہوا کہ ایک طوطا آپ کا سب سے قریبی مشیر ہے، جبکہ میں سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے طوطے کی طرف دیکھا جو اب سونے کے پنجرے میں آزاد بیٹھا تھا، اور اس سے پوچھا، اے میرے دانا دوست، اس خائن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ طوطا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مالک، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ معافی عظیم انسان کا نشان ہے۔ طوطے نے آگے کہا، لیکن معافی کا مطلب یہ ہے نہیں کہ غلط کام کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو جعفر کو ایک موقع دیں، لیکن اسے کسی ایسی جگہ تعینات کریں جہاں وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو سکے اور اپنے کیے کی سزا بھی محسوس کرے۔ بادشاہ سلیمان نے طوطے کی بات مان لی۔ اس نے حکم دیا کہ جعفر کو سرحد پر ایک دور دراز قلعے میں بھیج دیا جائے، یہاں وہ قلعے کی دیکھ بھال کرے گا۔ جعفر کے تمام مال و دولت ضبط کر لی گئی اور غریبوں میں تقسیم کی گئی۔ جعفر شکر گزار تھا کہ اسے موت کی سزا نہیں ملی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ سلیمان طوطے کا اور زیادہ احترام کرنے لگا۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اب اسے طوطا اس کا اہم ترین مشیر ہوگا اور ملک کے کسی بھی معاملے میں اس کی رائے لی جائے گی۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے بادشاہ کی اس قرارداد کو تالیوں سے سراہا۔ چند ماہ بعد ملک میں بڑا قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ بادشاہ سلیمان بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے تمام مشیروں کو بلایا، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی حل نہ تھا۔ آخر میں اس نے طوطے سے مدد مانگی۔ طوطے نے کہا، مالک، میں آپ کے لیے ایک حل سوچ سکتا ہوں۔ ہمارے ملک کے مشرق میں ایک بڑا دریا بہتا ہے۔ ہمیں اس دریا سے ہمارے کھیتوں تک نہریں کھودنی چاہیے تاکہ پانی پہنچ سکے۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن ممکن ہے اگر ہم سب مل کر کام کریں۔ بادشاہ نے فوراً طوطے کا مشورہ مان لیا اور کام شروع کر دیا۔ اس نے خزانے سے رقم نکالی اور ہزاروں مزدوروں کو کام پر لگا دیا۔ دن رات محنت کے بعد چند ہفتوں میں نہروں کا نظام تیار ہو گیا۔ جیسے ہی دریا کا پانی کھیتوں تک پہنچا، زمین میں ہریالی لوٹ آئی۔ اس کامیابی کے بعد بادشاہ سلیمان نے اپنے محل میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور تمام رعایا کو مدعو کیا۔ اس نے سب کے سامنے طوطے کو سراہا اور کہا، یہ میرا طوطا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے جو ہمیں مشکل وقت میں راہ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور طوطے کی حکمت کی تعریف کی۔ دن گزرتے گئے اور بادشاہ سلیمان کی رعایا خوشحال ہوتی گئی۔ طوطے کی حکمت سے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ لیکن دور ایک پہاڑی علاقے میں جہاں جعفر قلعے میں رہ رہا تھا، وہاں کے لوگوں میں اس کی چال بازیوں سے ناراضگی پھیل رہی تھی۔ جعفر نے خفیہ طور پر لوگوں کو بادشاہ کے خلاف
भड़काना शुरू कर दिया था। एक दिन बादशाह सुलेमान के दरबार में एक कासद आया। उसने कांपते हुए कहा, हजूर, बुरी खबर है, सरहदी इलाकों में बगावत का आगाज़ हो गया है। जाफ़र ने लोगों को बादशाह के खिलाफ इकट्ठा कर लिया है और वो बड़ी फ़ौज के साथ दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह सुलेमान परेशान हो गया। उसने फ़ौरन अपने सिपह सलारों को बुलाया और कहा, फ़ौज तैयार करो, हमें बगावत को कुचलना होगा। लेकिन तोते ने बादशाह के कान में सरगोशी की, मालिक, जंग आखिरी हाल होनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले जाफ़र से बात कर लूँ। बादशाह ने हैरत से तोते को देखा और पूछा, तुम जाफ़र से बात करना चाहते हो, जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? तोते ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे मालिक, कभी कभी चंद कलमात तलवारों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुझे यकीन है कि मैं जाफ़र को समझा सकता हूँ। बादशाह ने आखिरकार तोते की बात मान ली और उसे जाने की इजाज़त दी। तोता पिंजरे से आज़ाद हुआ और तेज़ परों से उड़ता हुआ सरहद की तरफ निकल गया। दस्ते में तोते ने बादशाह के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे मालिक की हिफाजत फरमा और मुझे हिकमत अता कर ताकि मैं फितने को रोक सकूं। चंद घंटों बाद तोता पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। यहाँ जाफ़र अपनी फ़ौज के साथ मौजूद था। तोता एक दरख्त पर बैठ गया और जाफ़र की हरकत पर नज़र रखने लगा। उसने देखा कि जाफ़र लोगों को झूठी बातें बता रहा है कि बादशाह सुलेमान जालिम हो गया है और लोगों पर टैक्स बढ़ा रहा है। रात को जब जाफ़र अपने खैमे में अकेला था, तोता अंदर घुस गया। जाफ़र ने तोते को देखा तो हैरान रह गया। तोते ने कहा, जाफ़र, तुम्हें बादशाह ने माफ़ कर दिया था, फिर भी तुमने उसके साथ दोबारा गद्दारी की। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? जाफ़र तोते को देखकर सख्त घबरा गया। तोते ने जाफ़र को समझाना शुरू किया, तुम्हारी बगावत से बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी। क्या तुम अपने इंतकाम की आग में मासूम लोगों को झोंकना चाहते हो? याद रखो, अल्लाह ताला हर जालिम को सज़ा देता है। जाफ़र के दिल में खौफ पैदा होने लगा और वह सोच में पड़ गया। तोते ने आगे कहा, अगर तुम अपनी बगावत छोड़ दो तो मैं बादशाह से तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगूंगा। वो बहुत रहम दिल हैं, शायद तुम्हें दोबारा मौका दे। लेकिन अगर तुमने जंग की राह चुनी तो यकीन जानो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी अपनी फ़ौज भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। जाफ़र की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि तोता ठीक कह रहा है, उसकी वजह से कई मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। उसने तोते से कहा, मुझे मेरे गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मैं अपनी बगावत ख़त्म करता हूँ और बादशाह की हर सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम वाकई मेरे लिए माफ़ी मांगोगे? तोता जाफ़र से बात करके वापस बादशाह के महल की तरफ उड़ गया। उसने रास्ते में सोचा कि कैसे बादशाह को राज़ी करे कि वो जाफ़र को दोबारा माफ़ कर दे। जब तोता महल पहुंचा तो बादशाह सुलेमान जंग की तैयारी में मशरूफ़ था। तोते को देखते ही बादशाह ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या खबर है? तोते ने कहा, हजूर, खुशखबरी है। मैंने जाफ़र से मुलाकात की और उसे समझाया कि उसकी बगावत से कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। अल्लाह के खौफ से उसका दिल पिघल गया और वो अपनी गलती पर नादिम है। वो आपकी हर सज़ा कबूल करने के लिए तैयार है। बादशाह सुलेमान तोते की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या जाफ़र वाकई अपनी हरकतों पर पछता रहा है या उसकी एक और चाल है? तोते ने जवाब दिया, मैंने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा मालिक, मगर आप चाहें तो उसकी आजमाइश कर सकते हैं। बादशाह ने सोच समझ कर फैसला किया, मैं जाफ़र को एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन इस बार कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वो आवाम की खिदमत करेगा और अपनी गलतियों का गफ़ारा अदा करेगा। तोते ने सर झुकाकर बादशाह की हिकमत की तारीफ़ की और दुआ की कि ये फ़ैसला दोनों फरीकों के लिए बेहतर साबित हो। अगले हफ्ते जाफ़र को बादशाह के दरबार में पेश किया। वो सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। बादशाह सुलेमान ने कहा, जाफ़र, मैंने तुम्हें पहले भी माफ़ किया था, लेकिन तुमने फिर से गद्दारी की। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम मरीज़ों की खिदमत करोगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि जाफ़र को शहर के शिफा खाने में तैनात किया जाए। यहाँ वबाई मर्ज़ के मरीज़ आ रहे थे। जाफ़र ने बग़ैर किसी एतराज़ के बादशाह का हुक्म कबूल किया और कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा। चंद माह गुजर गए। जाफ़र ने दिन रात मरीज़ों की खिदमत में गुजारे, कभी शिकायत नहीं की। उसके बर्ताव में एक अजीब तब्दीली आ गई थी। शिफा खाने के मरीज़ और कारकुन उसकी मेहनत और इखलास की तारीफ़ करने लगे और कहने लगे, खबर बादशाह सुलेमान तक पहुंची कि जाफ़र ने वाकई अपने आप को बदल दिया है। एक दिन बादशाह ने खुफिया तौर पर शिफा खाने का दौरा किया। उसने देखा कि जाफ़र निहायत आजिज़ी से मरीज़ों की खिदमत कर रहा है। वो बेखूबी
کا باوجود کام میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے طوطے سے کہا، لگتا ہے تم ٹھیک تھے، جعفر کے دل میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی دوران ملک پر ایک نئی آفت آ گئی۔ پڑوسی ملک سے ایک وبائی مرض پھیل گیا جس سے لوگ بڑی تعداد میں مرنے لگے۔ بادشاہ سلیمان نے طوطے سے مشورہ مانگا، میرے دوست، ہمیں اس آفت سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ طوطے نے پوچھا، کیا آپ جعفر سے مشورہ لینا چاہیں گے؟ اب وہ مریضوں کی خدمت میں ماہر ہو چکا ہے۔ بادشاہ سلیمان نے طوطے کی بات مان لی اور جعفر کو بلایا۔ جعفر نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح مریضوں کو صاف پانی پلانا اور صفائی کے اصولوں پر عمل کرنا وبا کے پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس کا مشورہ پورے ملک میں لاگو کروایا۔ جلد ہی وبا پر قابو پا لیا گیا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ وبا ختم ہونے کے بعد لوگوں میں جعفر کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ بادشاہ سلیمان نے دیکھا کہ جعفر واقعی بدل چکا ہے۔ اس کے دل میں اب لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جعفر کو ایک اور موقع دیا جائے، اسے شفا خانوں کا سربراہ بنا دیا جائے۔ جعفر نے اپنی نئی ذمہ داری نہایت محنت اور لگن سے نبھائی۔ اس کے دل سے حسد کا جذبہ ختم ہو گیا، اب صرف لوگوں کی خدمت میں خوشی محسوس کرتا۔ ایک دن جعفر نے بادشاہ اور طوطے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں آپ دونوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جعفر آگے بولا، میری زندگی میں تبدیلی طوطے کی وجہ سے آئی ہے، جسے میں نے بہت نقصان پہنچایا، پھر بھی اس نے مجھے معافی دلوائی اور میری زندگی بچائی۔ اس سے مجھے سمجھ آیا کہ سچی طاقت انتقام میں نہیں بلکہ معافی اور رحم دلی میں ہے، یہی اللہ کی تعلیم ہے۔ طوطے نے مسکرا کر کہا، جعفر، میں نے تمہیں اس لیے معاف کیا کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اہم یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہو اور اس کی تلافی کی جائے۔ تم نے وہی کیا اور مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ بادشاہ سلیمان کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے دونوں کو گلے لگایا اور کہا، میری سلطنت کی اصل طاقت تم دونوں ہو، جو معافی، حکمت اور دوسروں کی خدمت کی قدر جانتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم دونوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ سالوں بیت گئے، بادشاہ سلیمان کی سلطنت میں امن و امان قائم تھا اور لوگ خوشحال تھے۔ طوطا ابھی بھی بادشاہ کا مشیر تھا اور جعفر ملک کے تمام شفا خانوں کا نگران تھا۔ دونوں مل کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو اکثر یہ کہانی سناتے ہوئے سنا جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا، تمام حکیم اور طبیب جمع ہوئے لیکن کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ طوطے نے دور دور تک اڑ کر ایسی جڑی بوٹیاں تلاش کی جو بادشاہ کی بیماری کے لیے مفید تھی۔ جعفر نے رات دن بادشاہ کی تیمارداری کی اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ بادشاہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ جب وہ پوری طرح ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے تمام وزیروں اور رعایا کو جمع کیا۔ بادشاہ نے کہا، میری زندگی میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں، پہلے یہ کہ اللہ کی حکمت ہر چیز میں موجود ہے اور دوسری یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے آگے کہا، میرے عقل مند طوطے نے مجھے سکھایا کہ حکمت صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت جس میں چاہے عطا کر دیتا ہے، اور میرے دوست جعفر نے مجھے سکھایا کہ انسان بدل سکتا ہے اگر اسے موقع دیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کی سلطنت میں اس کی حکمت اور انصاف کی داستانیں مشہور رہیں۔ طوطا اور جعفر بوڑھے ہو گئے لیکن دونوں لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ یہ کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی کہ کیسے ایک چھوٹے سے طوطے کی حکمت، معافی اور رحم دلی نے ایک سلطنت کو بچایا اور لوگوں کے دلوں میں بدلاؤ لایا۔ اس سے سیکھ ملتی ہے کہ معافی دینا، حکمت سے کام لینا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔